جی تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے 25 مئی کی کال دی ہے احتجاج کی اسلام آباد میں، اور یہ جو احتجاج شروع کریں گے، مارچ شروع کریں گے پشاور سے. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ کل جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں رات گئے، ان کے گھروں پر پولیس کی جانب سے چھاپے مارے گئے. پنجاب میں دھڑا دھڑ چھاپے مارے گئے، سندھ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. تو صورتحال کافی عجیب تھی، لیکن خیر کوئی ایسی بڑے رہنماؤں کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. وہ پہلے سے دیور اینٹیسپیٹنگ اٹ، تو وہ گرفتار نہیں ہوئے، پکڑے نہیں گئے، تو یہ بڑی ان کے حساب سے اچھی چیز ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کے بڑے ہی سینئر رہنما ہیں، سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ، اللہ صبح آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہوتا رہا رات بھر، یہ اچانک ان کو کیا خیال آیا نون لیگ اور ان کی اتحادی حکومت کو کہ ایک آئینی طریقہ ہے، ایک ظاہر احتجاج ہر کسی کا حق ہے، تو کیوں روکنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کنفیوزڈ حکومت ہے، بوکھلاہٹ کی شکار ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. ایک طبقہ کہتا ہے کہ آپ اس مارچ کو کچل دیں. دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے کہ یہ بے وقوفی ہوگی، ایسا کرنے سے ان کی ہمدردیوں میں اضافہ ہوگا. پی ڈی ایم کے اندر دراڑ ہے. نون کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نئے انتخابات کے لیے تیار ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق نواز شریف کہہ چکے ہیں شہباز شریف کو کہ وہ مستعفی ہو جائیں. لیکن پیپلز پارٹی ایسا ہرگز نہیں ہونے دے رہی. وہ شہباز شریف کو دھمکا رہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ہم لا تعلق ہو جائیں گے. وہ اپنی سیاست کو اس وقت ملکی مفادات پر ترجیح دے رہے ہیں. معیشت کی کیفیت آپ کے سامنے ہے، اور اس وقت جو فسطائیت آپ کے سامنے ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک طرف ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور دوسری طرف پنجاب پولیس کی نئی تعیناتیاں، نئی ایڈمنسٹریشن کی پنجاب میں تعیناتیاں وتھ کلیئر آرڈرز کی لسٹیں بنائی جائیں، یونین کاؤنسل لیول تک گرفتاریاں کی جائیں، اور رات سے ریڈ شروع ہو گئی. تو آپ نے کہا کہ دو آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ ایک آواز تو چلیں، دونوں آوازیں حکومت کی سائڈ سے آ رہی ہیں، اور کون کہہ رہا ہے کہ پکڑا جائے اور کون کہتا ہے کہ رہنے دیا جائے؟ یہ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی جو سوچ، کم از کم میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ریڈ کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دن بدن اپنی ساکھ کھو رہے ہیں، عوام کی نظروں میں گر رہے ہیں، ہمارا بیانیہ جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حکومت کا حصہ بن چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی ٹرم مکمل کرنی چاہیے، اور ان میں کوئی دم خم نہیں ہے. پی ٹی آئی میں کوئی ٹرینڈ کیڈر نہیں ہے جو ریزسٹ کر سکے، اور بازور بازو ہم ان کو کچل سکتے ہیں. اب یہ دو سوچیں ہیں، یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ جو موومنٹ ہے یہ پی ٹی آئی سے آگے جا چکی ہے، یہ ایک قومی موومنٹ کا روپ دھار چکی ہے. ہر پاکستانی جو آج پاکستان کی خود مختاری، خودداری اور جو حقیقی آزادی ہے اس تحریک کا حصہ بن چکا ہے. اس میں وکلاء شامل ہو گئے ہیں، اس میں پروفیشنل شامل ہو گئے ہیں، اس میں آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، آپ کے جو انجینئرز ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے علماء ہیں، آپ کے مشائخ ہیں، وہ شامل ہو چکے ہیں. یہ تحریک اب تحریک انصاف کے کارکنوں تک محدود نہیں ہے. صحیح بات، صحیح آپ کریں. لیکن شاہ صاحب کل جسے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے چھاپے مارے جا رہے تھے رہنماؤں کے گھروں پر، خیر گو کہ کوئی بڑی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، they were all anticipating it. سو کیا آپ لوگوں کو پہلے سے تھریٹ تھا کہ ایسی کوئی گرفتاری عمل میں آئے گی اس مارچ سے پہلے؟ جی بالکل. میرا اپنا جو ماضی کا تجربہ ہے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ بالآخر ان نے ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے. اب دیکھیے ایک طرف وہ ان کے کئی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ کچھ لوگوں سے رابطوں میں تھے کہ آئیے بیٹھ کے گفت و شنید کرتے ہیں، نئے انتخابات کے لیے، الیکٹورل ریفارمز کے لیے گفت و شنید ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ پلاننگ ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں نا دکھایا کچھ اور کیا کچھ، یہ ان کی حکمت عملی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے
یہ کنفیوزڈ ہے. جہاں تک معاشی فیصلے ہیں اس پہ بھی کنفیوزڈ ہے, پولیٹیکل فیصلے ہیں اس پہ بھی کنفیوزڈ ہے. پنجاب کی حکومت اس وقت غیر آئینی, غیر قانونی ہے. یہ جتنے اقدامات لے رہے ہیں, دیکھیے اس وقت پنجاب میں کابینہ نہیں ہے, اس وقت پنجاب میں گورنر نہیں ہے, اس وقت شاہ صاحب آپ کو لگتا ہے کل اسپیسیفکلی جب انہیں پنجاب میں دیکھا کہ بڑے بڑے رہنماؤں کے گھر, حماد اسر کے گھر بھی جب گئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف تو پنجاب حکومت بحران کا شکار ہے کہ وہاں پہ حکومت ہی نہیں ہے, دوسری جانب بڑے بڑے فیصلے جو کل ہم نے دیکھے ہیں, who's calling the shots؟ دیکھیے اس وقت تو شارٹس کال کر رہے ہیں جو وہ بظاہر اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں. اس وقت تو حمزہ شہباز شریف کر رہے ہیں نا, جو پوسٹنگ ٹرانسفرز, نئی تعیناتیاں کی ہیں, وہ ان کا آرڈر کس نے کیا ہے؟ چیف ایگزیکٹو نے کیا ہے. بظاہر تو چیف ایگزیکٹو وہی ہے, اور پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے ان کے احکامات کو مان رہی ہے. گو وہ غیر قانونی ہے, گو وہ کل مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا, یہ لکھ لیجئے کرنا پڑے گا, لیکن وہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی مجبوری ہے, ہمیں ان کا احساس ہے کہ وہ مجبوراً ایسا کر رہے ہیں. لیکن یہ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں. ان کے خیال میں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو, اچھا فرض کیجئے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو گرفتار کر لیتے ہیں, یہ عمران خان کو ریزسٹ کرتے ہیں, یہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیتے, جو کہ ممکن نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ خیبر پختونخوا سے, گلگت سے, آزاد کشمیر سے, مختلف علاقوں سے اتنا بڑا ریلا آئے گا کہ اس کو روک نہیں پائیں گے. شاہ صاحب ایک اور کنسرن بھی ہے, ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں لیڈرشپ ہی ہوتی ہے جو کہ اپنے ورکرز کو کنٹرول کر پاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ 100 قیدی وین آئیں یا پھر 1000 آ جائیں, اگر جس طرح سے خان صاحب نے کال دی ہے کہ وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ 30 لاکھ سے زائد لوگ آ سکتے ہیں, تو ان کو تو پکڑنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب اس طریقے سے پکڑ دھکڑ ہوگی تو ایسے میں موب کا جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کے جذبات, جی تو وہ ریئیکشن بھی سامنے آ سکتا ہے. ابھی ہم نے خبر بھی سنی کہ ایک پولیس اہلکار شہید بھی ہوا, تو اس طرح کی چیزیں پھر ان کو کنٹرول کیسے کیا جا سکے گا؟ میں کروں کلیئرلی, پہلے دن سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی لائن رہی ہے, ہم نے تصادم نہیں کرنا, ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا, یہ ہماری پارٹی پالیسی ہے, پارٹی لائن ہے. اینڈ ایز پارٹی وائس چیئرمین میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے پرامن رہنا ہے, لیکن جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہم نے سلب نہیں ہونے دینا. اسلام آباد مارچ ہمارا پرامن مارچ ہمارا آئینی قانونی حق ہے. اس کی چارہ جوئی کے لیے ہم عدالت سے ہم نے رجوع کیا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت ہمیں اس کی اجازت دے گی. ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, رائٹ ٹو ایکسپریس, رائٹ ٹو اسمبل. اب وہ چاہیں گے, عناصر ہیں, شرارتی عناصر ہیں جس میں خلل پیدا کرنا چاہیں گے. دیکھیے مختلف الخیال لوگ ہیں, ایلیمنٹس ہیں اندرونی بیرونی. بیرونی ایلیمنٹس ہیں, وہ اس کیوس کا ایڈوانٹیج لینا چاہیں گے, پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہیں گے, پاکستان کی معیشت کو ایک نقصان پہنچانا چاہیں گے. ٹھیک, وہ مختلف قسم کی حرکتیں کر سکتے ہیں, اور وہ ہوتی رہی ہیں. اندرونی ایلیمنٹس ہیں جو پی ڈی ایم کے اندر ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نتیجہ, کوئی مناسب نتیجہ نہ نکلے. اور میں بالکل کہہ رہا ہوں, برملا کہہ رہا ہوں, اس وقت نئے الیکشنز کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ آصف علی زرداری ہے, سب سے بڑی رکاوٹ, کیونکہ وہ الیکٹورل ریفارمز کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہو جاتے اسمبلیز تحلیل بھی نہیں کریں گے اور نئے الیکشنز کال بھی نہیں کریں گے. بالکل. دیکھیے وہ کیوں رکاوٹ ہے, دیکھیے آپ ذرا سیاسی اور منطقی طور پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے پلیز. آصف علی زرداری رکاوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں انہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ اس وقت پنجاب میں پیپلز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, خیبر پختونخوا میں ایگزسٹ نہیں کرتی, بلوچستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی, سندھ کے اندرون سندھ تک محدود ہو گئی ہے. اور وہاں بھی یقین جانیے جو نیا ینگ طبقہ ہے وہ بہت متنفر ہو چکا ہے ان کی پور گورننس سے, ان کی کرپشن سے. تو شاہ صاحب کس کی شے پہ آخر میں یہ بتا دیں کس کی شے میں, کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی حکومت سے ہٹ کے بھی کچھ اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں.
دیکھیے وہ ایسے عناصر بھی ہیں وہ چاہیں گے اتنا خرابہ پیدا ہو کہ کوئی تیسری قوت آ جائے اور وہ اپنا پی ٹی آئی کا اتنا خوف ہے پتہ نہیں. لیکن ہماری لائن کیا ہے؟ ہم نے آئین کو فالو کرنا ہے, ہم نے قانون کا ہم نے پاسداری کرنی ہے, ہم نے پرامن رہنا ہے, لیکن ہم نے اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا. ہم نے غلامی قبول نہیں کرنی, ہم نے بیرونی غلامی اور اندرونی جو اس وقت جو فسطائیت ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب. تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ پرامن طریقے سے کرنا ہے, قانون کی پاسداری کرنی ہے. دیکھیں نا کیونکہ یہ سیزن پولیٹیشین ہے, سو ان کو معلوم ہے کہ کیا چیزیں کرنی چاہیے, اور ایسے پولیٹیکل ورکر سو میرے خیال سے یہی چیزیں بھی نیچے بھی آنی چاہیے کہ قانون کی پاسداری بھی کرنی چاہیے. انہیں یہ بھی احساس ہے کہ جو پولیس اہلکار یا جو لوگ بھی جا رہے ہیں تو ان کو آرڈرز ہیں تو وہ کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ اپنے ذاتی وہاں پہ نہیں کرے. تو جو ورکرز ہیں ان کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ جو خبر ایک آئی تھی وہ بڑی افسوسناک تھی ایک پولیس اہلکار کے حوالے سے.